نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبور صلاة الفجر اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رواه محمد بن ماجه حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، مقبول عمل اور حلال طیب روزی مانگتا ہوں۔ اس حدیث کو امام محمد بن ماجہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت گرامی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائیں بڑی جامع ہوا کرتی ہیں۔ آپ کی ساری دعائیں انتہائی جامع دعا ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس دعا کے اندر 3 چیزیں مانگی، ایک علم نافع ہے، دوسرا جو ہے وہ مقبول عمل ہے، اور تیسری چیز حلال طیب رزق اور روزی مانگی۔ چلو دوستو ایک بات یاد رکھیے گا، رزق ضروری نہیں جیسے ہم اور آپ ہمارا آپ کے گھر میں رزق عمومی طور پر عام طور پر ہم جسے سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں رزق کا مفہوم بڑا جو ہے محدود ہے، لیکن عربی کے اندر اور حضرات جانتے ہیں کہ رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ کسی کو اللہ نے ہنر کی دولت دی تو یہ بھی رزق، کسی کو اللہ نے حسن کی دولت دی تو یہ بھی رزق، کسی کو اللہ نے مال دیا تو یہ بھی رزق۔ ہم صرف مال کو نہیں سمجھتے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہونے والی ساری نعمتیں وہ سب رزق کا درجہ ہے۔ علم بھی اللہ کا رزق ہے، علم بھی اللہ کا رزق ہے۔ علم جو ہے یہ دل کا رزق ہے، کیونکہ علم کے ذریعے دلوں کو جو ہے اللہ کے نور کی معرفت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور یہ جب علم آتا ہے تو دلوں میں جو ہے اس کی معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، تو علم یہ جو ہے دل کا رزق ہے۔ اسی طرح عمل جو ہے یہ بدن کی معنوی روزی ہے، عمل جو ہے بدن کی معنوی روزی ہے، اور جو حلال طیب رزق ہے یہ دونوں کی اثر ہے، ان دونوں کی اثر ہے۔ یعنی اگر یہ دونوں چیزیں ہیں، علم ہے، عمل ہے اور حلال روزی ہے، تو ایسے علم کا ایسے عمل میں کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اندازہ کیجیے، تیسری چیز ہے حلال طیب رزق، یہ جڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ حلال طیب رزق، حلال طیب رزق ہو تو علم بھی مقبول ہے، عمل بھی مقبول ہے، اور اگر روزی حلال نہیں ہے، روزی حرام کی تو نہ ایسے علم اللہ کے قابل قبول ہے، نہ ایسا عمل اللہ کے قابل قبول ہے، بلکہ وہ عمل اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ تو اتنی اہم چیز ہے حلال طیب روزی، یعنی جس کے حلال کے لیے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، سمجھیے جہاد سے کم نہیں، جہاد سے کم نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کی جناب جو دعا مانگی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بغیر علم نافع، علم نافع یعنی نفع بخش علم، علم نافع کے بغیر انسان کو نیک عمل کی توفیق نہیں۔ اسی طریقے سے وہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس کا علم و عمل اچھا ہو مگر تم دیکھو کہ اس کی روزی حرام ہو، تو اس شخص کو جو ہے مچھر کے پر کے برابری میں شخص کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی بالکل ہی پرواہ اندازہ یہ صوفیہ پھر فرماتے ہیں کہ عبادات جو ہے یہ اللہ کے خزانے میں محفوظ
عبادات، اور عبادات کی جو کنجی ہے، چابی جو ہے وہ دعا کے ذریعے عبادات الہیہ کا دروازہ کھلتا ہے، اور نماز جو ہے وہ اس کے دانتے، حلال روزی جو ہے اس کے حالات، یہ اس کے دانتے ہیں، اس چابی کے دانتے ہیں۔ تو اس طرح صوفیاء کرام نے اس حدیث کی تشریح فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس شخص کا پیٹ حرام سے بھرا ہو۔ اندازہ کیجیے، ایسی نماز بھی اللہ کے ہم قابل قبول نہیں ہے کہ جو شخص اپنے اندر حرام ڈالتا ہو، حرام سے اپنا پیٹ بھرتا ہو، اس شخص کی نماز بھی اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس چیز کو خود قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو واضح فرمایا، اور اللہ رب العزت نے سب سے اعلیٰ مخلوق، سب سے افضل مخلوق اپنے انبیاء و رسول اعظام علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا۔ ذرا غور کیجیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم پاکیزہ کھانا کھاؤ اور نیک عمل کیا کرو۔ دیکھو اللہ نے پاکیزہ کھانے کی بات پہلے کی اور عمل کی بات بعد میں کی۔ کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ عمل وہی مقبول ہوگا جو رزق طیب کے ذریعے ہے۔ ہم کھاتے ہیں نا، ہمارے اندر طاقت آتی ہے تو اللہ کی بات کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صحیح۔ اور اگر ہمارے اندر بدن میں طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، تو اللہ کی بات کیسے کریں، عمل کیسے سمجھیں؟ تو وہ روزی، وہ رزق جو حلال ہو، اور اس حلال رزق کے ذریعے ہمارے بدن میں جو قوت ہے، اس قوت کے ذریعے جو ہم عمل کریں گے اللہ کی بات ہے، وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور وہ عمل کہ جناب ہم عمل کے انبار جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہماری روزی ٹوٹل ہم حرام ذریعے سے استعمال اور عمل کیے جا رہے ہیں، حج پیش کیے جا رہے ہیں، عمرے کیے جا رہے ہیں، نوافل پڑھی جا رہے ہیں، ماشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ یہ عمل تو بہت اچھے ہیں، لیکن اس عمل کی روح کو پانے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے رزق حلال کی کوشش کرنا۔ جب بندہ رزق حلال کھاتا ہے اور پھر عمل سر انجام دیتا ہے تو اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ جبھی تو اللہ رب العزت نے اپنے اولو العزم پیغمبران علیہ السلام کے ذریعے امت کو تعلیم دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسولوں پاکیزہ کھایا کرو اور نیک عمل کیا کرو۔ اس میں علماء فرماتے ہیں اس کا ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا پاکیزہ کھانے کو اور عمل کو دونوں کو ساتھ ملا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ پاکیزہ کھاتا ہے تو نیک عمل خود بخود اس سے صادق ہوتا ہے، دل چاہتا ہے نیکی کرنے۔ اگر بندہ حرام کھاتا ہے نا تو پھر اسے توفیق ہی نہیں ملتی نیک عمل۔ اس میں حکمت یہ ہے۔ اور دوسری بات میں فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا پیٹ حرام سے بھرا ہو اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر فجر کی نماز کے بعد دعا مانگتے تھے۔ شاعر حدیث فرماتے ہیں حضور گھر میں بھی مانگتے تھے اور نمازوں کے اندر بھی مانگتے تھے۔ راوی ام سلمہ زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جماعت میں ہوتی تھی، جماعت کے آخری صف میں ہوتی تھی، حضور نماز پڑھانے کے بعد یہ دعا مانگتے تھے اور بخود اپنی کانوں سے سنتے تھے۔ حضور دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما، مجھے مقبول عمل کی دولت نصیب فرما اور اس کے طریق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حق میں یہ دعا حضور علیہ السلام کو قبول فرما۔